جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ٹاپک ایک مکمل کیا تھا قرآن مجید کا، کیونکہ چیپٹر نمبر 4 میں دو ٹاپک ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو ہم نے قرآن کا لغوی اصطلاحی معنی پڑھا، مکی مدنی صورتوں کی بات کی، خطبہ حجۃ الوداع کی بات کی، پھر ہم نے قرآن مجید کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور یوں چیپٹر نمبر 4 کا جو پہلا پورشن ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج بیٹے ہم اس کا آخری سیکنڈ پارٹ وہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ٹاپک کون سا ہے بیٹا؟ حدیث۔ اونچا بولیے، کیا؟ حدیث۔ تو آج کا ہمارا جو لانگ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، حدیث کس کو کہتے ہیں، اور حدیث کی اہمیت کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ کیا حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آج سوسائٹی میں بہت سارے نام نہاد مفکر، علماء، اسکالرز ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس صرف قرآن پر عمل کر لو اور حدیث پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں اس ٹاپک میں کہ جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ دیکھیے، قرآن بعد میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ بولو، کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہے۔ اب یہ جو جملہ بولا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ بولو نا، حدیث۔ یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو بیٹے جب تک آپ اس جملے پر عمل نہ کریں، آپ قرآن پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا قرآن پر عمل کے لیے حدیث پر عمل کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ آپ بیٹے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ تو اگر آپ حدیث پر عمل نہ کریں تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، قرآن میں کس میں ہے؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ ایسے ہی آپ قرآن مجید میں آگے واقعیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب کیسے پڑھیں؟ یہ تو قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ ہے؟ قرآن موٹی سی بات ہے، مگر ان ظالموں کے دماغ میں یہ موٹی سی بات بھی نہیں آتی جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، حدیث کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایسے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ایسے بڑے بڑے اسکالر ہیں جن کی بڑی بڑی فین فالوئنگ ہے، وہ اپنے فالوورز کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ حدیث کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ تو جبکہ آپ تو حدیث کے بغیر نماز پورے قرآن میں بیٹے کہیں نہیں ہے کہ آپ نے یہ ثنا پڑھنی ہے، آپ نے پھر الحمد شریف پڑھنی، پھر سورت ملانی ہے، پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ رکعتیں بیٹا نماز کی اتنی ہیں، کہاں آئی ہیں؟ قرآن میں آئی ہیں؟ بولو نا۔ اوقات آئے ہیں، اوقات کے اس وقت پڑھ۔ روزہ رکھنا ہے، اب کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی تفصیل اس کے بارے میں؟ الغرض بیٹے حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی، سارے بیٹا احکام، یہ سارے کے سارے ہمیں کس سے پتہ چلتے ہیں؟ حدیث سے، قرآن سے پتہ نہیں۔ لہٰذا قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے کس پر عمل کیا جائے؟ ایسے ہی اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کس پر ایمان لایا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ حدیث، جب آپ کو یہ لونگ آ جائے گا کہ حدیث کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو سب سے پہلے آپ نے بیٹے دو اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے حدیث کا لغوی معنی اور حدیث کا اصطلاحی معنی۔ لکھو بیٹے، حدیث کا لغوی معنی، حدیث کا لغوی معنی، حدیث کا لغوی معنی۔ اچھا، یہ جو حدیث کا لغوی معنی ہے نا، یہ بیٹے آپ کی بک کے اس پہلے پیراگراف میں بھی لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ یہ بیٹا یہ 5ویں لائن ہے۔ عربی زبان میں لفظ حدیث کا مفہوم ہے گفتگو یا بات۔ حدیث کا لغوی معنی، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ بولیے، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، گفتگو کو، جنرل گفتگو، اس کو تو کہتے ہیں حدیث۔ اب آپ یہاں لکھیں گے حدیث کا اصطلاحی معنی۔ اگلی جو
اضافی ہیڈنگ آپ لکھیں گے حدیث کا اصطلاحی معنی. جی میرا پتر، حدیث کا اصطلاحی معنی لکھیں گے بیٹا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ فرمایا یا اپنے عمل سے کر کے دکھایا یا جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے نہ ہی اس کو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی کرنے سے منع فرمایا. نہ ہی کرنے سے منع فرمایا یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. شاباش، جلدی سے لکھ لو بیٹا. بیٹے قول کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور نے فرما دیا. عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور نے کر کے دکھایا. اور تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تقریر بیٹے وہ نہیں جو جمعے کو کی جاتی، بلکہ تقریر اس کام کو کہتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا مگر آپ نے نہ اس کو کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے سے منع کیا، بس آقا علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا. تو یہ تینوں طرح کی باتیں یہ بیٹا کس میں آتی ہیں؟ بولو. ان تینوں طرح کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. جنرل کسی بھی بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن اسلامک ٹرمینالوجی میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور نے فرما دیا، جو حضور نے کر کے دکھا دیا، جو حضور کے سامنے ہو رہا تھا. تو ان تینوں طرح کی باتوں کو بیٹے بولیے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اب آپ اپنی بک پر آ جائیں گے، اور بک پر آنے کے بعد اب یہ جو جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے حدیث کے معنی لکھا ہوا ہے نا، تو یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں حدیث کے معنی کی وضاحت. حدیث کے معنی کی وضاحت. اب بیٹے اسی سے ملتی جلتی باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں. یہ پورا پیراگراف اس میں آ جائے گا وضاحت میں. اس میں لغوی معنی آپ آلریڈی اوپر لکھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. اب آ جائیں اس پیراگراف کے نیچے، اور جہاں لکھا ہوا ہے کہ جی اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام احادیث قرار پایا، تو جہاں لکھا ہے نا حدیث کی دینی حیثیت، بولیے بیٹا لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ دیں اور یہاں پر آپ ایک مین ہیڈنگ بنائیں حدیث کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں. یہ ایک مین ہیڈنگ ہوگی، حدیث کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں. بیٹے حدیث پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے خود قرآن میں فرمایا. بولیے بیٹے کیا؟ حدیث پر عمل کرنے کا حکم بیٹے خود اللہ نے قرآن میں دی. مثلا پہلی آیت، ہیڈنگ لکھو بیٹا اسوہ حسنہ. پہلی آیت اسوہ حسنہ. کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ترجمہ بولو بیٹے کیا لکھا ہوا ہے؟ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی جو اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ
اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کی کثرت کرتا ہو۔ سنو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ لہذا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیا کرنا ہے؟ جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر، جو کام ان کے سامنے ہوئے ہیں ان پر۔ بیٹے رول ماڈل جو ہوتا ہے اس کی ساری باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو کامل نمونہ اس لیے بنایا کہ آپ کی زندگی رول ماڈل ہے، آپ نے جو جو کچھ کیا اس کو کرو۔ تو بیٹے کیا اللہ کہنا چاہتا ہے؟ کس پر عمل کرو؟ بولو نا، حدیث پر عمل کرو۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اگلے پوائنٹ پر آؤ، اگلی آیت، وہاں ہیڈنگ لکھو، اتباع کا حکم، اتباع کا حکم۔ اب اگلی بات بیٹے کیا فآمنوا باللہ ورسولہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیٹے؟ ترجمہ بولیے اونچا، پھر سمجھاتا ہوں۔ کیا کہا؟ سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں، اور اس کی پیروی کرو۔ بیٹے اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کر۔ اب پیروی کس کی جاتی ہے؟ باتوں کی، عمل کی، یا جو کام اس کے سامنے ہوئے؟ تو اب بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے اپنے محبوب کی، میرے محبوب کی پیروی کرو کا کیا مطلب ہے؟ کس پر عمل کرو؟ اگلا پوائنٹ آ جاؤ، ہیڈنگ لکھو، احکام نبوی پر عمل، احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل۔ اب اگلی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں بیٹے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ بولو بیٹے، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس کو، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جو فرمائے اس پر عمل کرو، جس سے منع کر دے اس سے۔ تو کیا اللہ فرما رہا ہے؟ کس پر عمل کرو؟ سمجھ تو نہیں آ رہی بات؟ اچھا آگے چلیے، اگلے پوائنٹ پر لکھو، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک اور آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، چلیے بولیے اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول، جو رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ اور کہاں دیا ہے وہ حکم آپ نے؟ حدیث میں، تو حدیث پر عمل کرو۔ اگلا بیٹے ہدایت کا راستہ، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد رکھ لو اگر تم میرے محبوب کی باتوں پر عمل کرو گے تو یہی راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہدایت۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کا کہا مانو تو تم کیا پا جاؤ گے بیٹے؟ راہ پا جاؤ گے۔ راہ کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر آگے اگلی آیت پر آ جائیں، وہاں لکھیں اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول ہی اطاعت خدا، یعنی اگر کسی نے حدیث پر عمل کر لیا تو گویا اس نے کس کے حکم پر عمل کر لیا؟ اللہ کے۔ جیسے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ بولو بیٹے، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ سمجھ آئی بیٹے یہ سب باتیں؟ اچھا یہ تو آ گئی اس میں حدیث کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اب یہاں سے آگے آپ نے بیٹا اضافی لکھنا ہے، یہ ٹاپک بک سے یہاں تک ٹیکسٹ مکمل ہوگا۔ اب ہم نے اسی لانگ کویسچن کے اندر، چونکہ ہم نے حدیث کی ضرورت و اہمیت قرآن میں بھی بتانی ہے اور حدیث میں، بک والے نے حدیث کے اوپر کچھ نہیں لکھا، وہ ہم خود سے ایڈ کریں گے، اور اگلی ایک مین ہیڈنگ بناؤ، جیسے یہ مین ہیڈنگ تھی حدیث کی ضرورت و اہمیت قرآن کی روشنی میں، اب یہاں ہیڈنگ بناؤ حدیث کی ضرورت و اہمیت ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ بیٹے جیسے قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو، یعنی حدیث پر عمل کرو، ایسے رسول پاک نے بھی فرمایا کہ کس پر عمل کرو؟ میری حدیث پر۔ کیا کیا فرمایا؟ لکھو میرا پتر، پہلی ہیڈنگ لکھیں گے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد، خطبہ
حجۃ الوداع میں ارشاد. یہ میں نے آپ کو آلریڈی لکھوایا ہوا ہے لیکن آپ پھر بھی لکھ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور دوسری میری سنت یعنی حدیث. اس سنت سے کیا مراد ہے؟ حدیث. ہاں، حدیث، سنت سے مراد حدیث. اس کے بعد اگلا لکھو، خواہشات میں پیروی کا حکم. خواہشات میں پیروی کا حکم. پھر بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. جو میں لایا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک فرما رہے ہیں جو میں نے کہا ہے اس کے مطابق تم اپنے آپ کو ڈھالو گے تو بیٹے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ہمیں ملے گا کہاں؟ بولو نا، حدیث میں ملے. تو حدیث پر عمل کرنا ہوگا. اگلا بیٹے لکھو، خوش و خرم رہنے کی دعا. خوش و خرم رہنے کی دعا. پھر بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس شخص کو خوش و خرم رکھے، خدا اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. اور آخری ایڈنگ لکھ لو، جنت میں داخلہ. جنت میں داخلہ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری باتوں پر عمل کیا، جس نے میری باتوں پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب بیٹے جو آقا علیہ السلام کی باتیں وہ ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ اینڈ پر آپ نے بیٹے لکھ دینا ہے خلاصہ کل، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے ویسے ہی احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے. بتائیے آپ کو سمجھ آ گیا ٹاپک یہ سارا؟ کل آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آئیں گے.